ایک دفعہ ارسطو اور اس کا اسٹوڈنٹ کہیں جا رہے تھے۔ ان کی جو منزل تھی جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہ گھر سے تقریباً 6-7 گھنٹے پیدل مسافت کرنے کے بعد آنی تھی۔ اب وہ دونوں چل پڑے، کافی سفر طے کر لیا، 5-6 کلومیٹر سفر رہتا تھا تو ارسطو نے دیکھا کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تھک چکا ہوا ہے۔ تو ارسطو نے ایک کسان سے پوچھا کہ فلاں گاؤں ہم نے پہنچنا ہے، وہ گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ جو کسان تھا اس نے پاؤں سے سر تک دونوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جملہ بولا، یہاں سے صرف 1 کلومیٹر رہ گیا، بس آپ تو پہنچ چکے ہوئے، بس بہت ان قریب ہے، آپ پہنچ جائیں گے، بس تھوڑا سفر اور کریں۔ جب یہ بولا تو ارسطو نے کسان کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ جب ارسطو مسکرایا تو کسان بھی مسکرایا۔ جب وہ دونوں مسکرائے تو جو اسٹوڈنٹ تھے ساتھ دیکھ رہا تھا وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ دونوں مسکرائے کیوں ہیں۔ خیر چل پڑے، کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لیا، 1.5 کلومیٹر کے قریب سفر کر لیا، لیکن گاؤں نہیں آیا۔ تو ارسطو نے دیکھا کہ شاگرد اور پریشان ہو رہا ہے، تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ اماں جی یہاں سے سفر فلاں گاؤں ہم نے پہنچنا، اس کا کتنا سفر رہتا ہے، وہ کتنا دور ہے؟ جب اس عورت نے دیکھا دونوں کو، دیکھنے کے بعد جملہ بولا کہ یہاں سے وہ بس 1 کلومیٹر دور ہے، آپ زیادہ سفر طے کر چکے ہیں، بس آپ پہنچنے والے ہیں، تھوڑا سا دور ہے۔ یہ سن کے ارسطو مسکرا دیے۔ جب ارسطو مسکرایا تو وہ اماں بھی مسکرا دیں۔ جب وہ اماں مسکرائیں، اسٹوڈنٹ دیکھ کے پھر حیران ہوا کہ پھر مسکرا رہے ہیں دونوں، وجہ کیا ہے؟ خیر اس نے پوچھا نہ، آگے چل پڑے۔ 1.5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد گاؤں نہیں آیا۔ جب ارسطو نے دیکھا اسٹوڈنٹ اور پریشان ہو رہا ہے تو اس نے ایک بزرگ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے؟ بزرگ نے بھی دونوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بولا بس 1 کلومیٹر رہ گیا، آپ پہنچ چکے ہیں، منزل آپ کی بہت قریب ہے، بس تھوڑا سا سفر رہتا ہے۔ تو یہ سن کے ارسطو مسکرایا۔ جب ارسطو مسکرایا تو وہ بابا جی بھی مسکرائے۔ جب وہ بابا جی مسکرائے تو اسٹوڈنٹ نے یہاں سوال کر لیا کہ آپ دونوں پھر مسکرا رہے ہیں، پہلے بھی مسکرائے تھے، میں نے پہلی دفعہ بھی نوٹس کیا، کسان مسکرائے، آپ بھی مسکرائے، اماں جی مسکرائی، آپ بھی مسکرائے، اب یہاں بزرگ بھی مسکرا رہے ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اس مسکرانے کے پیچھے وجہ کیا؟ یہ مسکراہٹ کس لیے ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے مجھے یہ بتائیں۔ انہوں نے کہا 1.5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ 1.5 کلومیٹر اور سفر کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا، میں یہیں بیٹھ گیا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس گاؤں میں، ارسطو نے کہا میں اس گاؤں میں آلریڈی آ چکا ہوا ہوں، اس گاؤں کا سارا سفر بھی مجھے پتا تھا، یہ کتنا رہتا تھا وہ بھی مجھے پتا تھا، سارا مجھے پتا تھا آلریڈی۔ لیکن آپ کی حالت دیکھی، جب میں نے دیکھا کہ آپ تھک چکے ہیں تو وہ کسان سے میں نے پوچھا، مجھے لگ گیا تھا وہ کسان پازیٹیو انسان ہے اور موٹیویٹڈ انسان ہے۔ اس کسان سے میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو حوصلہ مل جائے، اور وہ بھی سیم میرے جیسا ہی نکلا، میں بھی جیسے لوگوں کو حوصلہ دیتا ہوں اس نے حوصلہ دیا۔ سفر رہتا تھا 5-6 کلومیٹر، لیکن اس نے 1 کلومیٹر کا بتایا۔ آپ اسی طرح چلتے چلتے ابھی واقعی 1 کلومیٹر رہ گیا، ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر کسان وہاں بتا دیتا کہ 6-7 کلومیٹر رہتا ہے تو وہیں بیٹھ جاتا ہے، یہ 5-6 کلومیٹر سفر جو ہم نے کر لیا یہ آپ سے طے نہیں ہونا تھا۔ اماں جی نے بھی ہماری حالت دیکھ کے ہمیں موٹیویٹ کیا، حوصلہ دیا کہ آپ قریب پہنچ گئے، اسی طرح بزرگ نے بھی حوصلہ دیا، اور میں مسکراتا اس لیے تھا کہ یہ اچھے انسان سے ہم ملے ہیں، اچھے انسان ہمیں ملے ہیں جنہوں نے ہمیں پازیٹیو رکھا، جنہوں نے ہمیں انرجی دی، جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا۔ میں بھی سیم اسی طرح لوگوں کو حوصلہ دیتا ہوں۔ تو یہاں سے آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہے، جب آپ کے پاس کوئی تھکا آ رہا ہے تو اسے اور نہ تھکاؤ، اسے اور نہ ڈراؤ، کوئی پریشان آئے اسے اور پریشان نہ کرو، اس کو حوصلہ دو، اسے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی بندہ پریشانی لے کے آئے تو اسے یہ بات کرو کہ پریشانی تو ہے ہی کوئی نہیں، اگر پریشانی تو نے دیکھنی جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھ، وہاں تجھے کینسر کے مریض ملیں گے، وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، وہاں وہ لوگ ملیں گے اللہ معاف کرے جن کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ تجھے ملیں گے ہاسپٹل میں، تو دیکھ کے حیران رہ جائے گا تیری پریشانی کیا ہے، تو ایویں پریشان ہو رہا ہے۔ حوصلہ دیں۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے ڈسہارٹ حالت میں، اسے خوش کر کے بھیجیں۔ کوئی بندہ آپ سے مشورہ لینے آتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، آپ بتاؤ میں کر سکوں گا کہ نہیں، اسے کہو ویری گڈ، تو اس کو بالکل آسانی سے کر جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ یہاں لوگ موٹیویٹ کرنے والے کوئی نہیں ہے، پریشان کرنے والے اور ڈسہارٹ کرنے والے بہت ہیں۔ یہ کہنے والے بہت ہیں کہ تو نہیں کر سکتا، یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ تو کر سکتا ہے۔ سر جو کہتے ہیں نا تو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی دلوں پہ راج کرتے ہیں، وہی لوگ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔
تو لہٰذا لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو حوصلہ دینا سیکھیے، نہ کہ ڈسہارٹ کرنا اور ڈی موٹیویٹ کرنا سیکھیے، حوصلہ دیا کریں انشاءاللہ جو چیزیں ہیں۔ پھر ایک چیز اور